یہ ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی جامع مسجد۔ یہ مسجد نہایت خوبصورت، پرشکوہ اور جاذب نظر ہے۔ اس کی تعمیر 3 مرحلوں میں ہوئی۔ 1933 سے پہلے تک دارالعلوم کے طلباء جمعے کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ بھی عباسیہ بلڈنگ کے کشادہ ہال میں ادا کرتے تھے، لیکن طلباء کی کثرت کی وجہ سے جب یہ کشادہ ہال ناکافی ثابت ہوا تو دارالعلوم کے ذمہ داروں نے ایک خوبصورت مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ چنانچہ 1933 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور چند سالوں میں بن کر مکمل ہوئی، لیکن اس وقت یہ مسجد صرف 2 صفوں پر مشتمل 1 منزلہ مسجد تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور اس مسجد میں بھی تنگی محسوس ہونے لگی تو 1981 میں قبلہ رخ 5 صفوں کا اضافہ کیا گیا، لیکن جب چند سالوں بعد یہ جگہ بھی ناکافی ثابت ہوئی تو 1997 میں جانب مشرق میں 21 صفوں کا مزید اضافہ کیا گیا اور اسے 2 منزل تک بلند کیا گیا، اور نیچے ایک تہخانہ بھی بنایا گیا جس میں 500 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس طرح ایک خوبصورت اور وسیع و عریض مسجد بن کر مکمل ہوئی۔ اوپر نیچے ملا کر تقریباً 100 صفیں بنتی ہیں، جس میں کم و بیش 5000 لوگوں کے نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ مسجد کا صدر گیٹ تقریباً 50 فٹ بلند ہے، جس میں اندر داخل ہونے کے لیے 3 در بنے ہیں۔ اس کے دونوں جانب 8-8 فٹ کی 3 کھڑکیاں ہیں۔ اس کے گیٹ کے آخری سرے پر کمان نما نقشہ بنا ہے، جس میں ایک خوبصورت جالی ضم کی گئی ہے، اور دونوں جانب چھوٹے چھوٹے خوبصورت مینارے ہیں جو گیٹ کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتے ہیں۔ قبلہ رخ چھوڑ کر مسجد کے تینوں جانب تقریباً 35 فٹ بلند شیشے کی شاندار کھڑکیاں ہیں، جس میں بڑے ہی احتیاط اور نزاکت کے ساتھ لکڑی کے باریک کام کیے گئے ہیں جو اس مسجد کی خوبصورتی کو لاسانی بناتے ہیں۔ دراصل زمین سے ہو کر دوسری منزل کی چھت کو چھوتی ہوئی یہ لمبی لمبی کھڑکیاں اس مسجد کی زینت کاری کا اہم حصہ ہیں۔ مسجد کے شمال و جنوب دونوں سمت کی دیواروں پر زیب و زینت کا کام اگرچہ برابر کیا گیا ہے، لیکن جانب جنوب میں جگہ کی کشادگی کی وجہ سے دیوار کو اپنی خوشنمائی کا جو حسین موقع ملا ہے وہ شمالی دیوار کو نہ مل سکا، اسی وجہ سے اس کی بیشتر خوبصورتی دب کر رہ گئی۔ مسجد کے اوپری حصے پر 2 مدور گنبد بنے ہیں اور بیچ میں اونچے اونچے 2 خوبصورت مینارے ہیں جو مسجد کی شان و شوکت کو بیان کرتے ہیں۔ نیز مسجد کے ہر 4 جانب بڑے ہی تناسب کے ساتھ چھوٹے بڑے مختلف ڈیزائن کے مینارے بنے ہیں جو مسجد کو مزید پرشکوہ بناتے ہیں۔ مسجد کے اندر دونوں جانب خوبصورت وضو خانے ہیں جہاں بیک وقت تقریباً 60 آدمی وضو کر سکتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی عبادت گاہ شروع ہو جاتی ہے جو منبر تک جاتی ہے۔ مسجد کی لمبائی 144 فٹ اور چوڑائی 60 فٹ ہے۔ مسجد کے اندر کی دیواریں اور چھتیں سادگی میں حسن و جمال کی مثال پیش کرتی ہیں۔ اس کا فرش راجستھان کے مختلف رنگ کے مضبوط اور قیمتی پتھروں کا ہے جو دیکھنے کے قابل ہے۔ سردی کی وجہ سے اس پر مخمل نما خوبصورت قالینیں بچھائی گئی ہیں۔ مسجد پر بڑے ہی احتیاط کے ساتھ سفید قلعی کی گئی ہے۔ اس میں شروع سے اخیر تک کمانوں کا ایک دراز سلسلہ ہے
جو منظر انتہائی دل فریب معلوم ہوتا ہے۔ یہ مسجد تقریباً 150 ستون پر ٹکی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد کتنی کشادہ اور عالیشان ہے۔ اس مسجد کے درمیان میں کوئی دروازہ نہیں ہے جو اسے داخلی و خارجی حصوں میں منقسم کر سکے۔ جیسا کہ قدیم مساجد میں دیواروں اور دروازوں کی مدد سے مسجد کو متعدد حصوں میں منقسم کر دیا جاتا تھا، نیز اس میں کھلا ہوا آنگن بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسجد سورج کی تپش، ہوا کے آتنک اور باہر کے گرد و غبار سے بڑی حد تک محفوظ رہتی ہے۔ اس کے اندرونی حصے کی دیواروں پر سورہ فاتحہ کی شکل میں خطاطی کے خوشکن نمونے موجود ہیں۔ دیواروں اور چھتوں پر نہ کے برابر گلکاریاں کی گئی ہیں، لیکن پھر بھی اس مسجد میں جو حسن و جمال نمایاں ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔